تیسری صدی ہجری کا بغداد، جہاں ایک طرف خلافت عباسیہ کا جاہ و جلال تھا تو دوسری طرف علم و حکمت کے چراغ روشن تھے۔ اسی عہد میں ایک ایسی ہستی پیدا ہوئی جس نے رہتی دنیا تک کے لیے تصوف کے بنیادوں کو قرآن و سنت سے استوار کر دیا، جنہیں دنیا سید الطائفہ یعنی صوفیہ کے گروہ کا سردار کہتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تصوف کا یہ عظیم امام شروع میں ایک شاہی پہلوان تھا؟ حضرت جنید بغدادی 2010 ہجری کے لگ بھگ بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محمد ایک شیشہ گر تھے، اس لیے آپ کو القواریری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کثرتی بدن کے مالک تھے اور شاہی دربار کے نامور پہلوانوں میں شمار ہوتے تھے۔ ایک بار خلیفہ کے دربار میں ایک بوڑھے سید زادے نے آپ کو کشتی کا چیلنج دیا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو ضعیف شخص نے آپ کے کان میں سرگوشی کی، جنید میں سید ہوں، غریب ہوں اور بھوکا ہوں، کیا تم اللہ کے رسول کی محبت میں آج مجھ سے ہار سکتے ہو؟ عشق رسول نے جنید کے دل کی بساط پلٹ دی۔ آپ جان بوجھ کر ہار گئے۔ اسی ایک ہار نے آپ کو جیت عطا کی کہ آپ کے دل میں معرفت کے چراغ جل اٹھے۔ آپ نے علم ظاہر کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ آپ حضرت سفیان ثوری جیسے جید علماء کے شاگرد رہے۔ آپ کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ محض 20 سال کی عمر میں آپ بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر فتوے دیا کرتے تھے۔ لوگ آپ کی فقہی باریکیوں کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے۔ آپ نے ثابت کیا کہ تصوف جاہلیت کا نام نہیں بلکہ علم دین کی انتہا کا نام ہے۔ آپ کے اصل روحانی مربی آپ کے ماموں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک بار حج کے موقع پر جب آپ کی عمر صرف 7 سال تھی، ماموں نے پوچھا، جنید شکر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ سن کر حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور فرمایا، جنید مجھے ڈر ہے کہ تمہارا حصہ تمہاری زبان ہی نہ بن جائے۔ اس دعا اور تنبیہ نے جنید بغدادی کو راتوں کا عابد اور دنوں کا مجاہد بنا دیا۔ حضرت جنید کے دور میں تصوف میں بہت سی نئی چیزیں شامل ہو رہی تھیں۔ آپ نے تصوف کو ایک نظم عطا کیا۔ آپ نے فرمایا، ہمارا یہ علم کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے۔ آپ نے سکھایا کہ اگر کوئی ہوا میں بھی اڑتا نظر آئے لیکن شریعت کا پابند نہ ہو تو وہ صوفی نہیں۔ آپ کی گفتگو اتنی پر اثر تھی کہ آپ کو لسان القوم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے حلقہ درس میں فقہا، محدثین اور صوفیہ سب ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور درس جو آج بھی راہ حق کے مسافروں کے لیے مشعل راہ ہے، وہ قرب الہی کے 8 اوصاف ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو شخص ان صفات کو اپنائے وہ مقرب بن جاتا ہے۔ سخاوت، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ رضا، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گردن جھکا دی۔ صبر، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے آزمائشوں کو گلے لگایا۔ خاموشی، حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح جو ذکر خدا میں مگن رہے۔ غربت، حضرت یحییٰ کی طرح جو دنیا میں مسافر بن کر رہے۔ سیاحت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جنہوں نے سامان دنیا ترک کر دیا۔ سادگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جنہوں نے سادگی اپنائی۔ فقر، سید الانبیاء کی طرح جنہوں نے خزانوں پر فقر کو ترجیح دی۔ سن 297 ہجری میں جب آپ کا آخر وقت آیا، آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، حضرت اس وقت اتنی مشقت؟ فرمایا، اس وقت مجھ سے زیادہ تلاوت کا محتاج کون ہوگا جب میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آج بھی بغداد میں مرجع خلائق ہے۔